بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 رمضان اتوار الدین کا خاص عمل آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ خاص الخاص اور شرطی عمل ہے جو اکابرین اور اولیاء اللہ کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے عمل خاص سے آپ کبھی نومید نہیں ہوگے، آپ کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ اگر آپ کی زندگی میں مایوسی چھائی ہوئی ہے وہ مایوسی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نومید ہو چکے ہو بہت سارے وظائف کر کے، آپ کی اگر دعائیں اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، آج میں وہ خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انتہائی مختصر بھی ہے اور انتہائی طاقتور عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جب اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں 13 رمضان اتوار والے دن اپنی زندگی میں لاؤ گے تو آپ کبھی ناامید اور مایوس نہیں ہوگے۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی عزیز خوشیوں کی لہریں شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ یہ وہ خاص الخاص شرطی عمل ہے۔ اس سے پہلے جس نے بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں لایا 13 رمضان اتوار والے دن اللہ پاک نے ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیا۔ آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی دعا آج 13 رمضان اتوار والے دن کے خاص عمل سے پوری ہونے والی ہے۔ آپ اگر مایوس ہو تو مایوسی کرنا چھوڑ دو، اگر آپ نومید ہو تو نومیدی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ آج میں سورہ کوثر اور اسم اعظم کا ایک خاص منفرد عمل آپ کے لیے لایا ہوں۔ میری وہ تمام دکھیاری بہن بھائی، میری وہ تمام بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بزرگ جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی زندگی میں نومیدی ہے، وہ مایوس ہیں، تو آج صرف اور صرف اس ویڈیو کو دیکھنے تک آپ ویٹ کریں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ آج کا خاص الخاص عمل آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکا، آج مل جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آج قبول ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج پوری ہو جائے گی۔ میں انتہائی دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں، آج کا عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آج کا عمل آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے گا۔ جو بھی حاجت، جو بھی ضرورت آپ کی زندگی میں ہے، بڑی سے بڑی دعا، بڑی سے بڑی حاجت، ناممکن سے ناممکن اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، اس کی نیت باندھ کے آج سورہ کوثر اور اسم اعظم کو میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق 13 رمضان اتوار والے دن آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز مائیں بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگ، دوست جو مجھ کو سن رہے ہیں، وہ جولیاں اٹھا کے دعا دیں گے۔ انتہائی دعوے سے کہتا ہوں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی۔ وہ خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی بندشیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ آج کا دشمن جو ہے وہ گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن حسد سے مارتا ہے، کینہ سے مارتا ہے۔ آج کا دشمن منفی عملیات کی وجہ سے مارتا ہے۔ آپ کے رزق کے اندر بندش کر دیتا ہے عمل کر کے، آپ کے روزگار کے اندر، اولاد کے اندر، صحت کے اندر جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، کام ہوتے ہوتے اگر رک جاتے ہیں، روزگار میں برکت نہیں ہے، دکان کاروبار نہیں چل رہا، آپ اگر بے روزگار ہیں، میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، بہت زیادہ رشتے تلاش کرنے کے باوجود، ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے باوجود، اپنے پیاروں عزیزوں کو بتانے کے باوجود اگر ان کے رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، وسیلے نہیں پیدا ہو رہے، آج یہ عمل جو ہے سورہ کوثر کا اور اسم اعظم کا میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے سے پہلے آپ اپنے اچھے رشتے کی نیت باندھ لیں اور اس مختصر اور خاص عمل کو 13 رمضان اتوار والے دن ذرا کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز رشتوں کی سبیلیں پیدا ہو جائیں گی، رشتوں کے راستے نکل آئیں گے۔ اگر آپ بند گلی میں ہیں، اس بند گلی میں راستہ نظر نہیں آ رہا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، تو پھر بھی پریشان نہ ہو، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ اللہ پاک بند گلی میں ہزاروں راستے نکالنے والی ذات ہے۔ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں، ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔
اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ آج وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ قرض دار جو ہے قرض سے نجات حاصل کر لیں گے، بے اولاد جو ہے نیک اور صالح اولاد پا لیں گے، جو لوگ بیمار ہیں صحت کاملہ ان کو مل جائے گی، جو لوگ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں دکان کاروبار میں برکت آ جائے گی، جو لوگ مالی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ ذہنی جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، ذہنی الجھنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو انزائٹی ڈپریشن ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی بیماری ہے، اس میں اگر شفا نہیں مل رہی تو آپ نیت کر لیں صحت کی، اس عمل کو کرنے سے پہلے اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں تو جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو پیر خود اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تقدس، عظمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ جب ایک مسلمان سحری سے لے کے افطاری تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، پانی ہونے کے باوجود پیاس لگنے پہ پانی نہیں پیتا، کھانا ہونے کے باوجود بھوک لگنے پہ کھانا نہیں کھاتا، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی عین مرضی کے مطابق کر دیتا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، جب وہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ کوثر و اسم اعظم کو ایک خاص طریقے سے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک تو سننے والی ذات ہے، سمیع العلیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ حکمرانوں کا حکمران ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، بے انتہا دولت کا مالک ہے۔ آج میں وہ خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی نومیدیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ سے، آپ کی زندگی میں امید کی نئی کرن جاگ جائے گی۔ آپ جب اس عمل خاص کو کریں گے آپ کو ایک نئی زندگی آغاز کرنے کا موقع ملے گا، جہاں دولت ہی دولت ہوگی، رزق ہی رزق ہوگا، جہاں اولاد ہی اولاد ہوگی، جہاں دکان کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی، جہاں صحت ہی صحت ہوگی، جہاں خوشی خوشی ہوں گی۔ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے آپ کو دولت ہی دولت نظر آئے گی، جس طرف نظر دوڑائیں گے آپ کو رزق ہی رزق نظر آئے گا، رزق کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے، رزق کے ہزاروں دروازے کھل جائیں گے، دولت کے ہزاروں دروازے کھل جائیں گے، صحت کے ہزاروں دروازے کھل جائیں گے۔ آج کے خاص عمل سے آپ کی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، جو بے اولاد ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سے نیک صالح صحت والی زندگی اللہ دے گا اور ساتھ اولاد بھی دے گا، اور جو ذاتی گھر چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سے ذاتی گھر کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس خاص عمل سے اللہ پاک ان کو ذاتی گھر دے دے گا، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ جس ملک میں ہیں، آپ چاہے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہیں، آپ جاپان میں، افغانستان میں، یورپین کنٹری میں، کینیڈا میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی بستی گاؤں میں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ملک میں کیلنڈر کے مطابق جب 13 رمضان اتوار والے دن آئے تو آپ فوری طور پہ آج میری ویڈیو دیکھ لیں، اور یہ خاص عمل جو ہے اکابرین کا، اولیاء اللہ کا بتایا وہ جو عمل ہے، اس کو اپنی زندگی میں لا کے دیکھیں، ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ آپ اگر بے اولاد ہیں تو آپ کو نیک صالح اولاد مل جائے گی۔ آج خامد بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز، محبت کی لہر اٹھے گی، محبت کی فضائیں پیدا ہو جائیں گی۔ آج جتنے بھی پریشان حال ہیں انشاءاللہ ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ مانگنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، جہاں آپ ہاتھ پھیلانے والے ہیں آپ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اس سے پہلے جو آپ کو کبھی کچھ نہ مل سکا آج مل جائے گا، وہ دولت اللہ آپ کو ماہ رمضان کی برکت اور عظمت کی وجہ سے دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماہ رمضان میں جہاں اللہ پاک ایک نوافل کو اللہ پاک فرائض کے برابر ثواب دیتا ہے، آپ ایک مانگنے پہ 70 لاکھ اگر دیتا ہے اللہ، تو آپ اگر 1 کروڑ مانگو گے اللہ پاک 50 کروڑ دیں گے، اگر آپ 50 کروڑ مانگو گے اللہ پاک 100 کروڑ دیں گے۔ اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہمارے مانگنے میں، ہمارے رخ کرنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آج آپ نے یہ عمل میرے کہنے کے مطابق کرنا ہے۔ اس سے پہلے 13 رمضان اتوار اور دن کی میں دعا کرتا ہوں آپ سب میری بہنوں نے، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں نے جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ نے آمین کے ساتھ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں اور عزیزوں تک شیئر کرنا ہے،
کسی کی زندگی بن جائے، اس وظیفہ خاص سے کسی کی زندگی سے نومیدی اور مایوسی ختم ہو جائے۔ اور آمین ضرور لکھنا ہے کمنٹ سیکشن میں، تاکہ نہ جانے کس کی ایک آمین سے ہزاروں لوگ آمین کریں گے، کسی کی ایک آمین سے سب کی دعاؤں اور حاجات کو اللہ پاک 13 رمضان اتوار دن قبول کر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، میرے سننے والے جتنے ہیں، جتنے بھی بے چین ہیں، یا اللہ ان کو ذہنی جسمانی یا اللہ سکون عطا فرما، قلبی روحانی سکون عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو صحت عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات دلا۔ یا رب العالمین جتنے بھی ذاتی گھر کے خواہش مند ہیں، یا اللہ ان کو اچھا پیارا عمدہ اور ان کے من کے مطابق مرضی کے مطابق گھر عطا فرما، اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دکان کاروبار چلا رہے ہیں ان کی دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے تو برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما۔ یا اللہ جتنی بھی میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں جو گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں، ان کے رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، یا رب العالمین 13 رمضان اتوار و دن کی برکت سے ماہ رمضان کی عظمت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے یا رب العالمین اور آج کا جو عمل ہے اس کو کرنے کے بعد یا اللہ یہ نیت کرتے ہیں تو یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما اور ان کے رشتوں کی سبیل پیدا فرما، اور ایسے ایسے رشتے ان کے سامنے لا جو ان کے من پسند کے ہوں، جو ان کی طبیعت کے مطابق ہوں، یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین ثم آمین۔ اب میں عمل خاص آپ کو بتاؤں گا، آپ نے یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ کچھ شرائط ہیں، آپ نے تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، زیادہ تر آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا، خصوصی طور پہ آپ بالکل ایسی جگہ پہ ہو جائے، ایسے بند کمرے میں جہاں بالکل تنہائی ہو، آپ مصلی پہ بیٹھیں باوضو ہو کے، آپ نے بس اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ یہ وظیفہ جو عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ یہ سمجھے آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، کسی بھی چیز کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو، آنکھیں بند کر کے اس عمل خاص کو آج آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یقین کریں آپ نے اگر یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آج کا عمل خاص کر لیا میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، یقین کریں خدا کی قسم میرا اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب عمل آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، قبول ہو جائے، تو خدا را کر کے اپنی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے عمل کو سیکھنے کے لیے۔ اگر ایک بھی چیز، ایک پوائنٹ اگر مس ہو گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ عمل میں تاثیر نہیں ہے، عمل ہمارا قبول نہیں ہوا، کیونکہ ایک پوائنٹ میں کلیئر کروں گا، اگر ایک پوائنٹ بھی مس ہو گیا تو عمل میں وہ برکت نہیں رہے گی، کیونکہ ایک چیز بڑی اہم ہے۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے نیت ضرور باندھنی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے نماز کی نیت کرتے ہیں، اس نیت کا خاص عمل دخل ہوتا ہے نماز کی قبولیت کا، بیانی اسی طریقے سے آپ کے وظیفے، آپ کی عبادت، آپ کے جو عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ کوثر اور اسم اعظم کا، اس میں اگر آپ چاہتے ہو تاثیر آ جائے، برکت آ جائے، اللہ پاک اس کو شرف قبولیت بخشے، تو آپ نے اپنے مقصد کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ تحریر کر لیں ایک کاغذ پہ، بڑی سی بڑی آج حاجت ہے وہ مانگ لیں۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک تمام خزانوں کا مالک ہے۔ آپ نے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا۔ آپ ناممکن کو بھی ناممکن دعا بھی مانگ سکتے ہو، کیونکہ اللہ پاک ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے اور ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنی جو بھی حاجات ہیں، 100 حاجات ہیں، 100 حاجات کی نیت مان لیں۔ اگر 200 حاجات ہیں، 200 حاجات کی نیت مان لیں۔ آج سورہ کوثر اور
اسم اعظم کا وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کی 100 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ ایک تو ماہ رمضان کی برکت سے، دوسرا جو ہے یہ جو اسم اعظم اور سورہ کوثر کا خاص عمل جو ہے یہ اکابرین اور اولیاء اللہ کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ جب آپ اس کو پڑھو گے اپنے مقصد کی نیت رکھ کے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے مقصد کی نیت، اگر قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، نیک و صالح اولاد چاہتے ہیں، بیماری میں صحت چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ نے جو ہے اس عمل کو اپنی زندگی میں کرنے سے پہلے نیت باندھنی ہے تاکہ آپ کی کامیابی ممکن ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر 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 کتنی بار پڑھنے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کروں گا۔ آپ نے اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا، اللہ اکبر 4 بار ہو گیا، اللہ اکبر 5 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز اللہ اکبر۔ جب آپ آج کا عمل سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے، اس سے پہلے اللہ کی کبریائی کا آپ نعرہ لگائیں گے، اللہ کی کبریائی کو دل سے قبول کرو گے، اللہ کی بڑائی کو دل سے قبول کرو گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، اللہ تو بڑا ہے۔ جب آپ 13 رمضان اتوار والے دن اللہ اکبر کی صدا لگاؤ گے، گونج اٹھاؤ گے، تو آپ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی غیبی مدد کے اسباب کھل جائیں گے، غیبی دروازے کھل جائیں گے، ہزاروں راستے کھل جائیں گے۔ آپ اللہ اکبر کو پڑھتے پڑھتے آپ آج بڑی سے بڑی حاجت، جو اللہ اتنا بڑا ہے تو وہ بڑی حاجت بھی قبول کرے گا، جو اللہ اتنا بڑا ہے وہ اولاد بھی دے گا، جو اللہ اتنا بڑا ہے وہ مسبب الاسباب ہے، جو اللہ اتنا بڑا ہے وہ آپ کو دکان کاروبار میں برکت بھی دے گا، جو اللہ اتنا بڑا ہے آپ کو بے روزگار ہو تو وہ روزگار بھی دے گا، جو اللہ اتنا بڑا ہے آپ بے اولاد ہو تو اولاد بھی دے گا، جو اللہ اتنا بڑا ہے آپ کو اگر ذاتی گھر چاہیے ذاتی گھر بھی دے گا۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 مرتبہ پڑھتے پڑھتے جلدی میں نہیں پڑھنا، آپ نے آرام سکون سے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں مجھے ذاتی گھر دے۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں اپنی بہنوں اور بھائیوں دونوں سے مخاطب ہوں، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کرتی ہوں، یا اللہ میرے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ من پسند رشتوں کے راستے نکال۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک ایک چیز اس لیے بتلا رہا ہوں، درد دل رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس خاص عمل سے، یہ جو اکابرین اور اولیاء اللہ کا بتلایا ہوا عمل ہے، اس سے آپ محروم نہ ہو جائیں۔ آپ ماہ رمضان کی برکتوں اور عظمتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، پورے سال کے رزق اور مال و دولت، کامیابیاں، اولاد، صحت، دکان کاروبار میں برکت، ذاتی گھر، سب کچھ حاصل کر لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے جانا ہے، اور ساتھ زندگی کی بڑی سی بڑی حاجت جو ہے، چاہے اولاد کی ہے، دکان کی ہے، کاروبار کی ہے، قرض کی ہے، ذاتی گھر کی ہے، آپ صحت کی ہے، جو بھی ہے اس کو ساتھ ساتھ مانگتے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کی وہ پیاری سورت، قرآن مجید کی سورت جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے پڑھنے والے کے حق میں، وکیل بنتی ہے پڑھنے کے والے کے حق میں، وکالت کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اللہ تیرا پڑھنے والا کچھ مانگ رہا ہے 13 رمضان اتوار کے دن، یا اللہ اس کی یہ حاجت ہے، یا اللہ قبول فرما۔ یہ وہ صورت ہے جو جھگڑا پیدا کرتی ہے، جو آپ کے حق میں وہاں لڑائی لڑتی ہے، کہتی ہے یا اللہ میرے پڑھنے والے کی دعا قبول فرما، یا اللہ میرے پڑھنے والے کی حاجت قبول فرما۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر جو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے، معصوم بچوں کو بھی آتی ہے، بڑوں بزرگوں سب کو آتی ہے، انتہائی مختصر صورت ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، گھوڑے نہیں دوڑانے، جلد بازی میں نہیں پڑھنی، آرام سکون کے ساتھ۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر تمام خزانوں کا
سلطان کہلاتی ہے، تمام خزانوں کا سردار کہلاتی ہے، تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سورہ کوثر تحفے پہ دیا۔ کیسے؟ جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ یہ طعنہ دیا کہ تو بے اولاد ہے، تیری اولاد نہیں ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے اللہ کمی پیشی معاف کرے، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا یہ کہ تو پریشان نہ ہو، تیرے لیے سورہ کوثر کا انتظام کرتا ہوں، میں تحفہ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی جسمانی روحانی قلبی سکون کے لیے اللہ پاک نے سورہ کوثر کو اتارا، کیونکہ یہ ان کو اللہ پاک نے تحفے کے طور پہ دی۔ اے میرے نبی تو پریشان نہ ہو، تجھے میں سورہ کوثر دیتا ہوں۔ تو سورہ کوثر کی بڑی فضیلت ہے، سورہ کوثر میں بڑی طاقت، اور جو اگر رزق کے اعتبار سے پڑھو تو یہ بہت زیادہ کافی ہے۔ اگر اولاد کے اعتبار سے پڑھو اللہ نیک اور صالح اولاد دیتا ہے۔ دکان کاروبار میں برکت کے اعتبار سے پڑھو، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ صحت کے اعتبار سے پڑھو، اس میں صحت ہی صحت ہے۔ اگر آپ کو ذاتی گھر چاہیے اس کے اعتبار سے پڑھو تو آپ کو ذاتی گھر کیا، آپ کو اللہ پاک جائیدادوں کے مالک بنا دے گا، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ کی نیت جاتی ہے، آپ کا ایمان جاتا ہے، آپ کے مانگنے اور آپ کا تڑپنا اللہ کے ہاں جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں۔ آپ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے سے پہلے، ہر دفعہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ جب آپ پڑھو گے تو ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی حاجت جو ہے، اپنے مقصد کی نیت ماننی ہے۔ بڑی سی بڑی دعا آج مانگ لیں، بڑی سی بڑی حاجت مانگ لیں۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا۔ اللہ تھوڑوں کا مالک نہیں ہے، اللہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کے ہاں بے انتہا خزانے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے اپنی زندگی کی بڑی سی بڑی 11 حاجات ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے، دماغ میں رکھتے ہوئے، اپنی سوچوں میں رکھتے ہوئے پڑھتے پڑھتے مانگتے جانا۔ یقین کریں جب 11 مرتبہ آپ سورہ کوثر کو پڑھ لو گے، 13 رمضان اتوار دن ماہ رمضان کی عظمت اور برکت اور سورہ کوثر کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک ان 11 حاجات اور دعاؤں میں، اور ان اللہ پاک 11 حاجات اور خواہشات میں اللہ پاک آپ کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسم اعظم کو پڑھنا ہے، جس کے بنا آج کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس عمل کو تاثیر اور طاقت دینے والا جو اسم اعظم ہے، اب اس کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے فوری طور پہ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، جب اللہ کو آپ یا حی یا قیوم کہہ کے پکارو گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا فیض آپ پہ نازل ہو جائے گا۔ اللہ کو پسند ہے یا حی یا قیوم، اسم اعظم ہے، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، کیونکہ اللہ ہی زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی یہ خصوصی صفت جو ہے یا حی یا قیوم وحدہ لا شریک ذات ہے، یا حی یا قیوم کو وہ بہت پسند کرتا ہے، اسم اعظم ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم کو پڑھو گے اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائیں گے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک پوائنٹ، ایک چیز کلیئر کروں گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 4 بار ہو گیا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہو، ہاتھ کی انگلیوں پہ، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ سکتے ہو، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے سے پہلے
آپ 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑے سے بڑے مقصد جو ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے ان کی نیت ہونے کی، قبول ہونے کی کر کے آپ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لو۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اللہ پاک آپ کے مقصد میں ناکام نہیں کرے گا، مایوسی آپ سے نکل جائے گی، نومیدی آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ آپ نے اس کے بعد درود ابراہیمی کو آخر میں پھر ایک دفعہ پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور دونوں ہاتھ اٹھانے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی بعافیت طریقے سے، عمدہ طریقے سے، غیبی اسباب سے میرے نصیب میں، میرے مقدروں میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔